سونا اور چاندی کو مکس کر کے جو چیزیں تیار ہوتی ہیں برتن کی شکل میں، ان کی 3 صورتیں اور 3 حالات ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ سونا یا چاندی کو خلط ملط کر کے، مخلوط کر کے برتن تیار کیا جائے، یعنی خالص سونے کا یا خالص چاندی کا برتن نہ ہو، لیکن اس کے اندر مکس کیا گیا ہو، سونا مکس کر کے برتن بنایا گیا ہو، چاندی مکس کر کے برتن بنایا گیا ہو، ایسے برتنوں کا استعمال جائز نہیں۔ اس کا بھی وہی حکم ہے جو خالص سونے اور چاندی کا حکم ہے۔ سونا اور چاندی کو مخلوط کر کے اگر برتن تیار کیا جائے تو اس برتن کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں، حرام ہے، حرام ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت ہے سونا اور چاندی کی پیوند کاری، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں ٹاکا لگانا، یا اس کے اندر جو ہے کچھ یعنی دھاگے کی شکل میں یا جو ہے جڑنے کی شکل میں کچھ لگانا، تو اس کا استعمال چاندی کی شکل میں جائز ہے، سونے کی شکل میں اس کا استعمال جائز نہیں۔ یعنی کوئی برتن ٹوٹ گیا، پلیٹ ٹوٹ گئی، پلیٹ جو ہے اگر پلاسٹک کی ہو یا جو ہے لوہے کی ہو یا اور کسی بھی چیز کا برتن ہو، اگر ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کے لیے معمولی مقدار میں ٹاکے کا استعمال، چاندی کے ٹاکے کا استعمال جائز ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں ٹاکا لگایا تھا چاندی کا، لیکن یہاں یہ معلوم رہے کہ سونے کا ٹاکا نہیں لگا سکتے ہیں۔ چاندی کا ٹاکا جو ہے لگانے کی سلسلے میں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 شرطوں کا ذکر کیا ہے، یعنی جس برتن میں چاندی کا ٹاکا لگانا ہمارے لیے جائز ہے اس کی 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر ٹاکا لگاتے ہیں تو وہ ٹاکا معمولی ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ٹاکا جو ہے چاندی ہی سے لگانا چاہیے، کیونکہ سونے سے ٹاکا لگانا جائز نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ضرورت کے وقت ٹاکا لگانا چاہیے، بغیر ضرورت کے ٹاکا نہیں لگانا چاہیے۔ 3 صورتیں ہیں، 3 شرطیں ہیں، تب جا کر چاندی کا ٹاکا لگا ہوا برتن ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک تیسری صورت ہے کہ برتنوں پر سونے اور چاندی کا پالش لگانا، اس کے اوپر پالش لگانا جائز ہے کہ نہیں، یعنی اگر پالش لگا ہوا برتن ہو تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس کا استعمال جائز ہے کہ نہیں۔ اس سلسلے میں جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر برتن پر سونے یا چاندی کی پالش لگی ہوئی ہو اور وہ قلیل مقدار میں ہو، معمولی مقدار میں ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ اس برتن کو آگ پر رکھ کر پگھلائیں تو سونا اور چاندی پگھل کر اکٹھا نہ ہو۔ آگ پر لگائیں تو دیکھیں نیچے زمین میں سونا چاندی گر کر جمع نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے برتن کا استعمال جائز ہے، جمہور علماء نے کہا۔ لیکن اگر وہاں آگ پر چڑھانے سے نیچے جمع ہو رہا ہے، سونا چاندی جمع ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ سونا چاندی اس کے اندر ہے، مقدار اچھی ہے، ایسی صورت میں اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن بعض دیگر علماء کہتے کہ نہیں، کسی بھی صورت میں، یعنی اگر سونے یا چاندی کی پالش لگی ہوئی ہو، چاہے قلیل مقدار میں ہو یا کثیر مقدار میں ہو، ایسی صورت میں بھی ہمیں ایسے برتنوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایسے چمچے کا، کٹورے کا، ایسی پلیٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جس پر سونا یا چاندی کا پانی بھی چڑھایا گیا ہو، کیونکہ اس کے اندر سونا پھر بھی مکس ہو رہا ہے، اس کے اندر چاندی پھر بھی مکس ہو رہی ہے۔ ہمیں شبہات میں کیوں پڑنا ہے؟ شبہات سے ہمیں بچنا ہے۔ جو خالص سونا چاندی سے جو چیزیں بچی ہوئی ہوں، جس میں سونا چاندی کا کوئی جو ہے انوالو نہ ہو، کوئی چیز جو ہے ملاوٹ نہ ہو، ایسے برتنوں کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔